السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ نے اعلان کو پڑھا کہ آج میں تخلیق انسانی کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تخلیق انسانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ قرآن میں رحم مادر میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ یہی آیت کریمہ جو میں نے حمد و صلوات کے بعد پڑھی ہے، اسی میں انسانی تخلیق کے مراحل کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر نطفے کو لوتھڑے کی شکل بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس سے بوٹی بنائی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کو نئی صورت میں بنایا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پھر اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ معزز سامعین و ناظرین، لغت میں علقہ کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ لغت میں علقہ جس کا ذکر ہے اس آیت میں، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لوتھڑا، نمبر 2 جونک، نمبر 3 چنگم، جس کو آپ چلگم بولتے ہیں، چنگم۔ علقہ کے اسٹیج میں آنے کے بعد ہم جونک سے اس کی بھرپور مشابہت دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ نیٹ پر موجود تصویریں سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک چبائے ہوئے گم سے مشابہ ہوتا ہے، یہ ایک لوتھڑا بھی ہوتا ہے، اور جو دوسرے کے خون پر پرورش پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بوٹی کا مرحلہ آتا ہے، بوٹی کے بعد ہڈی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد شکل و صورت اور اعضائے تناسل بنائے جاتے ہیں۔ قرآن نے پیدائش کے جو مراحل بیان کیے ہیں، وہ آج کے علم الجنین ایمبرولوجی کے عین مطابق ہے۔ آج کی جدید مشینوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب اسے کسی بھی ذریعے سے جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے۔
کسی بھی کسوٹی پر رکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے اور پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا بیان 100% سچ ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے اور کیسے بتائی؟ ظاہر ہے اس نے بتائی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جو ہم کو ان مراحل سے گزارتا ہے وہی ان کو بخوبی جان سکتا ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو ہم پر فرض ہوا کہ اس پر ایمان لائیں، اکیلے اللہ کی الوہیت اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، آخرت پر ایمان لا کر اچھے اور نیک اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام انسانوں کو ستیہ مارگ پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، اس راستے پر چلائے جس راستے پر چل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اللہ کا پجاری بنائے، یعنی صرف اپنا پجاری بنائے، اپنے علاوہ کسی کے سامنے ہمیں جبین نیاز خم کرنے کی توفیق نہ بخشے، اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو نہ ٹیکیں۔ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں ان پر ہمیں صحیح طور سے ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔